سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ برادران اسلام، ان دنوں پاکستان کو بہت بڑے فتنے کا سامنا ہے۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ خوارج۔ ویسے تو اسلام میں ہمیشہ سے ہی خوارج رہے ہیں، جو مسلمانوں کے روپ میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنیاں پالتے رہے ہیں، اور ہر فتنہ اور فساد میں ان کا بنیادی کردار رہا۔ مسلمانوں کے معاملات میں تھوڑی سی کمی دیکھ کر فتنہ اور فساد کھڑا کرتے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ یہ لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں، بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی نمازیں اور ان کے روزے دیکھ کر رشک آتا ہے، ان کے نعرے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، عوام کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور پھر نہ صرف فتوے لگاتے ہیں بلکہ اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، سرکاری املاک پر حملہ کرتے ہیں، کبھی معصوم بچوں کے سکولز پر حملہ کرتے ہیں، کبھی پبلک مقامات پر خود کش حملے کرتے ہیں۔ جہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر ان کے افراد خود کش بمبار پہنچ جاتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں، ہزاروں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کے جو خون کے سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ یہ فتنہ خوارج ہے کیا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی، پاکستان کو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ خوارج کے حوالے سے بہت سی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، اور جو مستند کتابوں کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثاء الاسنان، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی علامت بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ کم سن لڑکے ہوں گے، کم سن۔ اور پاکستان کے اندر جب بھی خود کش حملہ ہوتا ہے نا، اور ان کا کوئی نہ کوئی سر ملتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کہ چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، کم سن۔ ناپختہ عمر کے لوگ
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، سفہاء الاحلام، دماغی طور پر ناپختہ ہوں گے، یہ لوگ دماغی طور پر ناپختہ ہوں گے، بے عقل ہوں گے۔ دیکھیں نا، عقل ہو تو بندہ مسجد پر حملہ کرتا ہے؟ ایک مسلمان کہلانے والا، ایک عقل مند انسان کبھی بھی بے گناہ لوگوں پر حملہ نہیں کرے گا، کبھی بھی پبلک مقامات پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک انسان کا قتل، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان کا قتل۔ اسی سورہ مائدہ میں ہے کہ ایک انسان کا قتل، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ایک انسان کا قتل۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو، جو اسلامی ریاست کے اندر ایک غیر مسلم رہتا ہے ذمی، اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلامی ریاست کے اندر ذمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ جو ایک غیر مسلم کو، جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہے، اس کو قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو یہ کم عمر، ناپختہ عمر کے بے عقل لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہی، جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قص اللحیہ، دین کے ظاہر طور پر عمل سے غلظ سے کام لیں گے، لمبی داڑیاں، گنی داڑیاں رکھیں گے، داڑیاں بھی ان کی پوری ہوں گی۔ قص اللحیہ، گنی داڑیاں رکھیں گے۔ اور ایسے لوگ، ان کی علامت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سر منڈوائے ہوئے ہوں گے، ان کے اکثر لوگ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، محلوق الراسی، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سر منڈے ہوئے، سر منڈوائے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مشمر الازار، بہت اونچا تہبند باندھنے والے ہوں گے، تہبند بھی اونچا باندھیں گے، ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ یعنی یہ علامات، یہ نشانیاں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بظاہر دیندار ہیں، داڑیاں رکھنے والے، اپنے پاجامے، اپنی شلواریں، اپنے تہمد ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، اور نماز ایسی پڑھنے والے، روزے ایسے رکھنے والے کہ ان پر رشک آئے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یخرج ناس من قبل المشرقی، یہ خارجی لوگ حرمین شریفین سے مشرق کی جانب سے نکلیں گے، بخاری کی حدیث، مشرق کی جانب سے نکلیں گے۔ پاکستان جو ہے یہ حرمین شریفین سے مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دعویٰ ایمان کا کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں۔ ایمان ان کا دکھلاوے کے لیے ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، قوم یتعمقون فی الدین، وہ دین میں بہت متشدد اور انتہا پسند ہوں گے، دین میں بڑے متشدد، انتہا پسند، نماز روزے کے پابند، گفتگو اگر ان کی سنیں گے نا تو دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی فکر، ان کی گفتگو نمایاں اس معاملے میں ہوگی، آخرت کی فکر کی گفتگو کریں گے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کریں گے۔ بظاہر وہ کہیں گے کہ ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، تقویٰ کی ترغیب اور تحریص دیں گے، بظاہر وہ دیندار نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کا دین، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی موجود، خوارج کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے ہر ایک ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ تمہیں اپنی نمازیں حقیر نظر آئیں گی کہ یہ کتنا نیک شخص ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقیر جانیں گے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی ہوں گے مگر ان کی نمازوں کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجاوزوا صلاتہم تراکیہم، نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں موجود، خوارج کی علامات بیان کی جا رہی ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، معصوم لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کے امن کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، وہ قرآن مجید کی ایسی تلاوت کریں گے، ایسے تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہیں اپنی تلاوت کی کوئی حیثیت دکھائی نہ دے، بہترین قرآن پڑھیں گے۔ اور مگر قرآن مجید ان کی عملی زندگی میں کوئی قرآن کا کردار نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراکیہم، ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ تلاوت کریں گے، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، مگر ان کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے، یعنی اس قرآن کا ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ اس کے احکام ان کے حق میں ہیں، لیکن در حقیقت وہ قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔
وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن کے احکامات ہمارے حق میں ہیں، مگر یہی قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے طاقت کے زور پر۔ یہ افغانستان میں ہے نا طالبان، کتنے ہی اہل حدیث علماء کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور بہت سارے علاقوں کے اندر سینکڑوں علماء اہل حدیث کو نہ صرف قتل کیا بلکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر رفع الیدین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اونچی آواز میں آمین کہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اسلامی نظام کا نفاذ کیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں کہ تم نے رفع الیدین کیوں کیا، اور مسجدوں کے اندر اپنے نمائندے بٹھا رکھے ہیں، اگر کوئی شخص رفع الیدین کرے یا آمین اونچی آواز میں کہے تو اس کو پکڑ لیں۔ کتنے ہی اہل حدیث علماء کو انہوں نے قتل کیا۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ طاقت کے زور پر لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کچھ نہیں ہوگا، قرآن سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کو ورگلانے کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی باتیں سنیں نا تو عام لوگ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے ہم عملی طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ تم ہتھیار اٹھا کر اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ تم بے گناہ اور معصوم لوگوں پر حملہ آور ہو جاؤ؟ ٹرینوں پر حملہ کر کے کتنے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ مار دیتے ہیں، کتنے ہی سکولوں پر حملے کر کے کتنے ہی بچوں کو انہوں نے جان سے ان کی جانیں لی ہیں۔ یہ لاہور کے اندر یہ پارک کے اندر حملہ کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقولون من خیر قول البریہ، وہ بظاہر بڑی اچھی باتیں کریں گے، دینی نعرے بلند کریں گے، اسلام کا مطالبہ کریں گے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہی خوارج جو تھے نا، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم، حکم صرف اللہ کا۔ حضرت علی کے دور میں انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون من احسن الناس قولا، ان کے نعرے اور ظاہری باتیں دوسرے لوگوں سے اچھی ہوں گی، متاثر کرنے والی ہوں گی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، مگر وہ کردار کے لحاظ سے بڑے ظالم ہوں گے، خونخوار ہوں گے، گنونے لوگ ہوں گے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایات جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں ابو داود کے اندر موجود ہیں، ہم شر الخلق والخلیقۃ، وہ تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے۔ عقبہ بن وساج کی روایت میں ہے یطعنون علی امرائہم ویشہدون علیہم بالضلالہ، وہ حکومت وقت یا حکمرانوں کے خلاف خوب تانا زنی کریں گے اور ان پر گمراہی اور ضلالت کا فتویٰ لگائیں گے۔
اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وَيَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، وہ اس وقت منظر عام پر آئیں گے جب لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حملے کن پر کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر۔ حملے کن پر کرتے ہیں؟ مساجد پر۔ حملے کہاں کرتے ہیں؟ ایسی جگہ پر جہاں پبلک مقامات پر، جہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں پر حملے کریں گے، بت پرستوں کے ساتھ تو معاہدے کریں گے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، وہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے۔ جو آیات کفار کے لیے نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے، اور ان کا اطلاق مسلمانوں پر کر کے ان کے خلاف کفر کے فتوے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے یوں خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، یہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ان کے بارے میں احکامات کیا ہیں، ان کو سزا کیسی دینی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن، سکون اور سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔